ایک ایسی دعا کا عمل بیان کروں گا جو اپنے پڑھنے والے کو 4 بڑے بڑے فائدوں سے نوازتی ہے، جیسا کہ دولت کا ملنا اور فقر و فاقت سے نجات۔ سمجھی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ یہ 90 وظیفہ کر لے گا اور اشراق کی نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کی روزی تنگ ہو اور وہ تنگ دستی کا شکار ہو تو چند ہفتے یہ عمل کرے اور بددل ہو کر اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چند دنوں بعد آمدن میں اضافہ شروع ہوگا اور روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اتنا باکمال عمل ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ثابت ہوگا اور رزق کا یہ سلسلہ نسل در نسل تک چلے گا، تو مکمل توجہ سے یہ عمل کرنا ہے۔ سمجھی وقار ارشاد اللہ پاک ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد رضا الہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کے لیے آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اٹھو، تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت۔ طلوع آفتاب کے بعد 1 یا 2 نیزے سورج بلند ہونے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس سے نماز اشراق کہتے ہیں۔ اس نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد جو شخص مصلی پر بیٹھا رہے اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھے اور ان 2 نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ اور کچھ نہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما کر اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا، یعنی جب سورج نکل آتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے کہ اس کے لیے اشراق کا وقت ہو جائے تو اس کی فجر کی نماز ایسے ہو جائے گی جیسے کسی کا مقبول حج اور عمرہ۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھ کر طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھے رہتے اور سنت کی پیروی کرتے تھے۔ اللہ والو، یہی نماز اشراق اس روایت کی تشریح ہے کہ جو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا تھا کہ اے بنی آدم، میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت نماز پڑھ جو دن کے آخر تک تیرے لیے کافی ہے۔ سمجھ وقار اہل دنیا کے لیے اس نماز کا پڑھنا اضافی رزق کا باعث بنتا ہے، لہٰذا جو شخص پابندی سے روزانہ نماز اشراق پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد یا رزاق یا اللہ ہو یا باسط یا اللہ 100 بار پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی دنیاوی دولت میں اضافہ فرما دے گا۔ تو ہر حاجت مند کو اپنی دلی مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے نماز اشراق لازمی ادا کرنی چاہیے، اور آخر میں تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ پاک سب کی پریشانی کو دور فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، انشاءاللہ یہ تصویر آپ کے حالات کو بدلے گی، گھر میں رزق آئے گا اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں تو آج یہ وظیفہ صرف کرنے کی دیر ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسی خیر و برکت ہوگی کہ حالات بدل جائیں گے۔ تو ویڈیو کو مکمل سماعت فرمانا ہے، کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا، تاکہ آگے وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ ہماری حوصلہ افزائی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہے۔ تمام بہن بھائی ثواب کی نیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ایک بار ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر عافیتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔
اگر آپ چاہتے ہو کہ روزی کی اور آسانیوں کے دروازے آپ پر کھل جائے، دل کی حاجتیں پوری ہوں اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو آپ نے درود پاک کو روزانہ اور بکثرت پڑھنا ہے۔ 4 عظیم فائدوں کی حامل 9ویں دعا۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک ایسی دعا کا عمل بیان کروں گا جو اپنے پڑھنے والے کو 4 بڑے بڑے فائدوں سے نوازتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک فائدہ ایسا ہے کہ جس کا اس دور میں ہر شخص محتاج ہے، لہٰذا ہر شخص کو ہر روز اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ 4 عظیم فائدے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ دعا پڑھے گا تو اس کے لیے یہ دعا فقر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ اور قبر کی وحشت و تنہائی میں انسیت کا باعث بنیں گے۔ ان کلمات کی برکت سے پڑھنے والا ظاہری اور باطنی غنا حاصل کرے گا، اور قیامت کے دن اس دعا کی برکت سے جنت کے دروازے پر دستک دے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ روزانہ کم سے کم 300 بار یہ دعا پڑھنے والے کو 4 بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے، اور جیسا آپ کے سامنے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ان میں سے ہر فائدہ ایسا ہے کہ جس کا ہر شخص کم سے کم آج کے اس مشکل دور میں تو ضرور محتاج ہے۔ وہ 4 فوائد یہ ہیں: فقر و فاقہ اور معاشی تنگ دستی دور ہونا، قبر کی وحشت دور ہو کر راحت و انسیت کا حاصل ہونا، ظاہری اور باطنی غنا اور دولت کا نصیب ہونا، جنت کے ہر دروازے پر دستک دینے اور جنت میں داخل ہونے کی سعادت ملنا۔ تو اس دعا کو اچھی طرح سے یاد کریں اور روزانہ کم سے کم 1 تسبیح، اور اگر وقت میسر ہو تو 3 تسبیحیں پڑھیں اور یہ زندگی بھر کا معمول بنا لیں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کی جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرمائے۔ یا رحمانوں کا وظیفہ۔ اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے سے غفلت اور دل کی سختی سے چھٹکارا ملتا ہے، اور دنیاوی امور میں غیبی مدد حاصل ہونے کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس وظیفہ کو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد قبلہ رو ہو کر یا اللہ یا رحمانوں کے الفاظ سے غروب آفتاب تک کیا جائے تو اللہ پاک سے جو مانگا جائے وہ اللہ کے حکم سے ضرور ملے گا۔ یہ وظیفہ اتنا پرتاثیر ہے کہ آپ اس کے کھلے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ فقیر کو بادشاہ بنانے والا عمل ہے۔ اس کے علاوہ عام معمول میں اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں یا رحمانوں کا وظیفہ 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ تو یہ وظائف خود کریں، بہن بھائیوں کو ترغیب دیں، اور ساتھ آپ نے 5 وقتہ نماز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام وظائف کما حق ہو آپ کے حق میں مستجاب ہوں گے۔ تو اللہ والو یہ خاص وظائف و اعمال آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کو دھیان سے اور توجہ سے پڑھنا ہے، بلا ناغہ پڑھنا ہے اور بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور دل سے دعا کرنی ہے، فریادی بن کے، بھیکاری بن کے رب سے مانگنا ہے، سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس 9ویں دعا کے صدقے اللہ پاک آپ کے فقر و فاقہ دور فرمائے گا، اور آپ کو دولت و رزق ملے گا، اور انشاءاللہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ جو بھی وظیفہ کریں وہ رب کی رضا کے لیے ہو، اور آخر میں تمام بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کی وجہ سے ویڈیو دیکھے، اس کی پریشانیاں ٹل جائیں، اس کی دعائیں پوری ہوں، تو یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ان وظائف کے ساتھ چند باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے بچنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، دل ازاری نہیں کرنی، نماز کا خاص خیال رکھنا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہے، اور صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ کامیاب رہیں، اللہ پاک کے زمان میں رہیں۔
ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔